بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بیریا ماڈل اسکول پی ندی موڑے پور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر کمل ناز، آپ کی سندھی ٹیچر۔ چلیے آج کی ٹاپک کا آغاز قائد اعظم کے ایک فرمان سے کرتے ہیں۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ تو دیکھا بچوں، ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک بات میں علم کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا کہ علم ایک طاقت ہے، اگر اس طاقت کو ہم حاصل کر لیں تو ہم ہر میدان میں اپنے دشمن کا سامنا کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی پھر ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ امید ہے آپ بھی اس قول کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں گے اور کامیابی بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ چلے اب اپنے سلیبس کی جانب آ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو آپ کی سندھی درسی کتاب سے بیت یعنی نظم پڑھاؤں گی، چونکہ یہ نظم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف پر مشتمل ہے، اس لیے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اور نظم پڑھنے سے پہلے سب سے ضروری بات کہ آپ اپنے پاس اپنی کتاب کے علاوہ اپنی ورک بک اور کاپی پینسل بھی رکھ لیجئے، تاکہ میں آپ کو جو کام بتاتی جاؤں آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ چلیے اب نظم پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ کنہن جی ہر ایک زبان تے آہے بات، کس کی بات ہر ایک زبان پر ہے؟ کیر پیدا کرے تھو ڈین این رات، کون پیدا کرتا ہے دن اور رات؟ دل میں سب کنہن کے آہے کنہن جی تات، دل میں سب کی ہے کس کی یاد؟ کنہن جی ہر ایک کھے آہے وائی بات، ہر ایک زبان پر ہے کس کی بات؟ کیر ڈے تھو گلن کھے ہیا خوشبو، کس نے دی ہے گلوں یعنی پھولوں میں خوشبو؟ کنہن ڈنی رات کنہن ڈنی پر بات، کس نے دی ہے رات کس نے دی ہے صبح؟ ہے یہ پربھات کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق۔ کیرو ندیوں بہائے انو اپائے، کون ندیاں بہاتا ہے فصل اگاتا ہے؟ مندہ تھے کنہن وسائی ہی برسات، موسم میں کس نے برسائی یہ برسات یعنی بارش؟ کنہن ڈنی سندھو کنہن ڈنی کینجر، کس نے دیا سندھ اور کس نے دیا کینجر؟ کیر ڈے تھو بنیون این ہی باغات، کون دیتا ہے کھیت اور یہ باغات؟ سو ڈنی آہ جگ سندھو والی، تو اللہ ہی مالک ہے جہاں کا، تنہن جو کو سانی این کو ساتھی، تمہارا اور کوئی نہیں مددگار اور نہ کوئی ساتھی۔ نظم پڑھنے کے بعد اب ہم اس کے مشقی سوالات کی جانب آتے ہیں۔ کتاب میں آپ کو 4 سوال و جواب دیے گئے ہیں، جو کہ میں نے نوٹس میں حل کر کے آپ کو دے دیے ہیں۔ آپ نے اپنی کاپی میں سب سے پہلے تو میقات اول کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر حروف تہجی کی ہیڈنگ ڈال کر حروف تہجی لکھنی ہے، پھر جو کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی سکھائی تھی۔ پھر اب آپ نے اس نظم کی ہیڈنگ ڈال کر سب سے پہلے تو یہ نظم نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد الفاظ معنی آپ کو اپنی ورک بک صفحہ نمبر 3 میں دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نوٹ سے اس نظم کے سوال و جواب جو میں نے کہ نوٹس میں بنا کر حل کر کے آپ کو دے دیے ہیں، وہ آپ نے اپنی کاپی میں الفاظ معنی کے بعد لکھ لینے ہیں۔ یہاں تک آپ کو کاپی ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ورک بک کی جانب۔ جلدی سے اپنی ورک بک کھولیں اور صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں۔ یہاں آپ کو سوال نمبر 2 میں خالی جگہ دی گئی ہے، اس کو آپ نے ورک بک میں ہی کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت آسان ہے، آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، آپ اس خالی جگہ کو نظم کے ذریعے بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تمام جملے نظم سے ہی دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے پاس ہے، حروف جوڑ کر لکھنے ہیں آپ نے۔ یہ بھی بہت آسان سوال ہے، اس میں آپ کو بے ترتیب حروف دیے گئے ہیں، یعنی ان حروفوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ان کو آپ نے پہلے صحیح ترتیب دینی ہے، پھر لفظ بنانے ہیں، اور یہ تمام لفظ بھی آپ کی نظم سے دیے گئے ہیں، آپ آرام سے پہچان لیں گے۔ اپنے نظم کو سامنے رکھیے گا اور ان لفظوں کی ترتیب کو دیکھیے گا کہ اس لفظ میں کون سے لفظ آ رہے ہیں، پھر ان کی ترتیب بنا کر وہ لفظ آپ آسانی سے یہاں پر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟
اور پھر سوال نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں آپ کو سندھی لفظوں کا تلفظ لکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو مثال کے طور پر ایک انہوں نے بنا کر دیا ہوا ہے آہے، ٹھیک ہے نا، وہ لکھنے میں اور ہے لیکن اردو میں ہم نے اس کو تلفظ لکھنا ہے کہ ہم اردو میں اگر اس لفظ کو لکھیں تو کیسا لکھا جائے گا۔ تو آگے لکھا ہے کیر، وائی، کینچر، ساتھی، یہ تمام لفظ آپ کو دیے گئے ہیں اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو حل کر کے شو بھی کر دیا ہے، آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو حل کر لینا ہے۔ اب صفحہ نمبر 4 پر آ جائیں۔ یہاں آپ کو مشق دی گئی ہے کچھ الفاظ کی، آگے لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں جن پر آپ نے الفاظ کو بار بار لکھنا ہے، یعنی یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کے لیے مشق دی گئی ہے تاکہ آپ سندھی لفظوں کو بار بار لکھیں گے جس طرح وہ پہلے انہوں نے لکھا ہوا ہے اسی کو دیکھ کے لکھیں گے تو اس طرح آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی، آپ کو سندھی لکھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو یہ ایک مشق کے طور پر آپ کو بنا کر دیا گیا ہے اور یہ ورک بک میں ہی آپ نے یہ تمام کام سولو کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو تمام کام سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے تمام کام جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین کر کے مجھے دکھانا بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ کام آپ کا میں چیک بھی ہم کریں گے اور آپ نے یہ کام یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں اگلی لیکچر کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔